ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں پر مرتب ہونے والے وائلنس کے اثرات کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مسز عائزہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی وائلنس اور اس کے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جائے. بچنے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بچوں کے اندر کنسٹرکٹیو ہیبٹس یا کنسٹرکٹیو ٹوائز ان کو دیے جائیں. ٹوائز کے بعد کی جو ایج آتی ہے میرے خیال سے اس کے اندر آپ نے تذکرہ کیا تھا بکس کا. بک ریڈنگ کی جو عادت ہوتی تھی اب وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک ایسی کنسٹرکٹیو عادت ہے جس کے اندر اگر بچے کو صحیح تو وقت پہ انوالو کر دیا جائے تو وہ ساری عمر اس چیز کو کیری آؤٹ کرتا ہے، اور میرے خیال سے وہ ہر طرح سے کامیاب بھی ہوتا ہے اس کی بنیاد پر. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریڈنگ کی جو عادت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اب وہ اتنی زیادہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ریڈنگ کا اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ پہلے جب ہم پڑھتے بکس کا جو ہماری جو جنریشن ہے بڑی بکس پڑھی کیونکہ ٹی وی نہیں تھا. ٹی وی تھوڑی دیکھ لی تھا، ایک ڈرامہ تھا، لمیٹڈ تھا. اب ایک انٹرٹینمنٹ 24 گھنٹے مل گئی ہے بچوں کے لیے. اٹس مچ ایزیئر کہ وہ ٹی وی لگا کے دیکھ لیں یا کچھ اور کر لیں، موویز ہیں، واٹ ایور اٹ از. تو سورس بدل گیا ہے. پیرنٹس بزی ہو گئے ہیں، جابس کر رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں. پیرنٹ چائلڈ انٹریکشن ریڈیوس ہو گیا. پیرنٹس بچوں سے آنکھ میں ملا کے آرام سے بات نہیں کرتے. دے ٹاک ڈاؤن ٹو دا چائلڈ. جی، اس میں پھر بچہ کیا کرے؟ اب جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کام سے روکنا ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ روکیں کام سے، میں کہتی ہوں اس کو بچے کو دوسرا کام دے دیں. فار انسٹنس اگر آپ نہیں چاہتے کہ بچہ ٹی وی بہت زیادہ دیکھے یا غلط کمپنی میں رہے، پھر بکس آپ اس کو دیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جب بیبی ہوتا ہے نا 6 مہینے کا، آپ اس وقت سے بکس بچے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. بڑی سستی بہت اچھی ہمارے پاس اردو انگلش کی بکس 30 روپیز تک کی سیکنڈ ہینڈ بھی ملے، ہر قسم کی رہتی. بچوں کے ساتھ پکچر ریڈنگ، بک ریڈنگ شروع کرتے ہیں ہر روز 15 منٹ. جی، اسپیشلی اگر یہ فادر کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہے. فادر کا جو رول ہے فیملی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب فادر جب ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بچے آگے اپنی لائف میں لے کے ان کو چلتے ہیں. تو فادر اسپیشلی اگر مدر ورنہ سونے سے پہلے یا کسی ٹائم ان کو بک ریڈنگ کرتے ہیں. اور یا یوں سمجھ لیں کہ بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور رات کو سنانے والی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کتابوں کو ان کی جگہ شروع کر دیا جائے. کتابیں شروع کر دیں اور پھر لیول بڑھاتے جائیں کتابوں کا. جی، اس سے ہوگا یہ کہ جب تک بچہ پری اسکولر ہوگا تو آلریڈی وہ ریڈنگ سے فیملیئر ہوگا. جو صفحہ، اس کو ہم ریڈنگ ریڈنس کہتے ہیں، صفحہ پلٹنا بھی بچے نے سیکھ لیا ہوتا ہے. پھر اس سے اسکول میں آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں. پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے وہ چلتا جاتا ہے اس کی انگلش اور اردو کی جو بیس ہے وہ اسٹرکچر مائنڈ میں بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اسکول میں انگلش اردو میں مسئلہ نہیں ہوتا. تو جو بکس پڑھتے ہیں بچے ان کی لینگویج میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی. پھر جس بچے کی لینگویج میں پرابلم نہیں ہوتی اس کو سبجیکٹ سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوتی. تو اگر آپ بچپن میں بچوں کو بکس پڑھائیں گے تو آپ آئندہ وقت میں ٹیوشن سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا. پھر ان کو ڈسٹریکٹ کرنا. اگر گرمی ہے باہر بچہ نہیں جا سکتا کھیلنے، آپ نے گھر میں رکھنا ہے، ایک اگر کوئی اچھی کتاب پڑھ لے اردو انگلش جو سی بھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا گھنٹہ کیسے گزر گیا، اس نے سیکھ بھی لیا. اور اسٹوری بکس آر دا بیسٹ انٹرٹینمنٹ. تو فائدے تو بہت زیادہ ہو گئے. آپ نے اس کو ایکٹیویٹی، لائف لانگ ایکٹیویٹی سکھا دی، اس نے اپنی ورلڈ نالج بڑھا لی. اسٹوری بک ہو یا سیریس بک ہو، جو بچے کا انٹرسٹ ہے. اور پھر وہ انوالو بھی رہا اور ایک گھر میں بھی رہا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. جیسے آپ چاہتے تھے. اب آپ اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ باہر نہ نکلو، حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ نے کتاب میں لگا دیا، گزر گیا. اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ خود نکل کے باہر لے کے بچے کو. اس سے آپ کا فیملی انٹریکشن، کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. جی، بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ بچے ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، پھر انہیں اپنی راہ پہ نکل جانا ہے. تو کیوں نہ ہم ان کو اپنا ٹائم دیں. آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی عوام کو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے بڑا پروٹیکٹ کرنا ہے. وقت اور زمانہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر یہ ہمارا فیوچر ہے، ہم نے اگر ان کو نرش کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو مضبوط بنایا تو یہ ہمیں بھی کل کو سنبھالیں گے اور یہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سنبھالیں گے. تو ہم نے ان کو وہ سکلز دینی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے ان کو ہیلپ کرنا ہے ان کو امپروو کرنے میں. ہر انسان فرق ہے،
اس کو برداشت کرنا ہے، اس کی سوچ کے ساتھ چلنا ہے. جب تک تھوڑی سی برداشت ہم میں نہیں آئے گی تو ہم ایز اے سوسائٹی چل نہیں سکیں گے. فرق انسان کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے ہم نے، اور تعلیم کا کبھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ساتھ. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر کے آج آپ تشریف لائی ہوں، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ پرورش کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے جو ہر ماں باپ کے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ بچہ کیوں کا سوال اٹھاتا ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے بچوں کو بچانے کی کوشش بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی وہ ایسا کیوں نہ اٹھا بیٹھے جس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کو کبھی دبانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تجسس یا بچے کے اندر جو جستجو ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر آپ اس چیز کا جواب دینا بند کر دیں گے. اور اس کا جواب اس کی عمر کے حساب سے دینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے بچے کو ایکسپوز کیا جا سکے. مثال کے طور پر اگر نیوز وغیرہ کی بات کی جائے یا جیسے کہ ٹی وی کے اوپر مختلف مناظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جب کیوں اٹھتا ہے تو وہ کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیز اس کے سامنے نہ لگائی جائے کہ اس کے جو سوالات ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں اور جن کے جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. کوشش یہ کیا کیجیے کہ اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے، اس کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے اس چیز کا جواب دیا جائے جو کہ غلط نہ ہو، تاکہ بچہ نہ غلط زاویوں میں سوچنا شروع کرے اور نہ ہی وہ اپنے اندر اس جستجو کو ختم کرے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.